کم ہے. حالانکہ گوروں کے پاس درخت لگانے کی فضیلت پر کوئی حدیث نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں درخت لگانے کا سے دنیا میں فائدہ ہے. ہمارے پیغمبر نے بتایا درخت لگانے کا اصل فائدہ تو آخرت میں ہوگا. فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. اتنی بڑی موٹیویشن کی چیز ہمارے پاس کہ یار اپنی زندگی میں بھی پھل کی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, مرنے سے پہلے بھی ایک دن درخت لگا کے چلے جاؤ, قبر بہترین صدقہ جاریہ ہو گیا. لیکن درخت آپ کو ہمارے ہاں جتنے ہیں یہ قدرت کی طرف سے ہیں, ہم نے پوری کوشش کی ہے ان کو بھی ختم کر دیں. گوروں کے ہاں قدرت کی طرف سے اتنے نہیں ہیں, لوگوں نے زیادہ لگائے ہوئے ہیں. میں آسٹریلیا گیا, وہاں درخت کاٹنے پر پابندی ہے, ہر گھر میں درخت لگا ہوا ہے. تو ہمارے پاس تو میرے بھائی زیادہ ذرائع ہیں, مگر ہم کیا ہیں, پیچھے ہیں. ان کے پاس ترغیب کی کوئی چیز نہیں, مگر وہ پھر بھی ہم سے آگے ہیں. وجہ کیا ہے, ہم مذہب کا صحیح استعمال کر نہیں رہے, مذہب کی تعلیمات کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بالکل ناکارہ نااہل ہونے سے اللہ بہت خوش ہوگا, کسی کام کا بھی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میں خود تھوڑا مبالغہ کر رہا ہوں, آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کام کا بھی نہ ہو, لیکن لگتا ہے صحیح ہے کچھ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کام کا بنا دے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب نے نہ نماز پہ بیان کیا, نہ روزے پہ بیان کیا, نہ حج پہ بیان کیا. مفتی صاحب کو تو نماز اور روزے اور حج پہ بات کرنی چاہیے تھی. تو بھائی جب آپ اپنا ہدف بنا لو گے نا آخرت, اور اس کو سامنے رکھ کر جب اپنی پلاننگ کرو گے تو اس میں نماز روزہ تو سب سے پہلے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ تو سب سے پہلی چیز آئے گی نا, پہلی سیڑھی آئے گی. میں تو ایک اوور آل آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو زندگی کی اصولوں پہ گزارنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں تو نماز تو سب سے پہلے داخل ہے. تو کیونکہ ہم اللہ کے لیے آخرت کے لیے کریں گے, دنیا کے لیے نہیں کرنا ہم نے کچھ بھی. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کہتا ہے, میں بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ میرا یہ موضوع بالکل کمپلیٹ ہو جائے. دیکھو نبی, وہ واقعی ایک ہی حدیث ہے, اس کے بعد مزید بیان نہیں میں کھینچوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, آپ درخت لگا رہے ہیں, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. ایک صحابی کو آپ نے کیا دیکھا, درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ کیا تمہیں امید ہے کہ جب اس وقت تک تم زندہ بھی رہو گے جب تک یہ پھل دے گا؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ موت کا بالکل پتہ نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے کئی سال کی. اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی, جس نے درخت لگایا مر گیا تو قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا. یہاں تک کہ جو پرندے فائدہ اٹھائیں گے نا, انسان تو دور کی بات, اس کا ثواب بھی قبر میں ملے گا. سمجھتے ہو؟ ایک ہی عمل ہے متضاد, ادھر حوصلہ شکنی ہو رہی ہے, ادھر ترغیب ہو رہی ہے. تو اصل میں بیس پہلے غلط تھی, اب اس درخت کی بیس کیا ہے؟ صحیح. یہ چیز گورے کے پاس, گورا جب درخت لگائے گا تو اس امید پہ نہیں کہ مر گیا تو قبر میں ثواب ملے گا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی بھی خیر کا درخت لگاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے, اگر وہ اس تک وقت نہ پہنچ پائے تو پھر خودکشی کی طرف جاتا ہے وہ, کیونکہ وہ سمجھتا ہے دنیا میں جس کام کو میں نے مقصد بنایا میں اس وقت اس تک نہیں پہنچ پا رہا, کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں. بہت دفعہ آپ درخت لگاؤ, ہو سکتا ہے کوئی کیڑا کھا جائے اس کو. جاپان میں ایک صاحب نے, جاپان بہت رہ کر ہے, انہوں نے کہا جاپان میں کوئی خاتون کے بیٹے کا نمبر 1 نمبر کم آ جائے اور 1 نمبر کم سے وہ امتحان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے رہ جائے تو وہ کیا کرے گی؟ میں نے کہا صبر کرے گی. انہوں نے کہا نہیں, زیادہ امکان اس بات کا ہے خودکشی کرے گی وہ. کیوں؟ اس نے بچے کو پالا تھا پیسہ کمانے کے لیے, قوم کا کامیاب فرد بنانے کے لیے. 1 نمبر کم ہو گیا, اس کی محنت ضائع ہو گئی. تو جو دنیا میں اس کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا تو یا خودکشی نہیں کرے گی تو ڈپریشن میں تو جائے گی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن میرے بھائی جو بچے کا درخت لگا رہا ہے ڈاکٹر بنانے کے لیے, یہ بھی تو ایک درخت ہے نا. درخت کی نبی نے مثال دی ہے, احادیث میں مثالوں سے اصول سمجھائے جاتے ہیں. درخت کی ایک مثال دی ہے, جیسے درخت خیر کا ذریعہ بنتا ہے.
ایسے ہی آپ اپنے بچے کو اگر ڈاکٹر بنا رہے ہیں کہ اس کی خیر سے دنیا فائدہ اٹھائے گی, بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا نیت پہ ثواب تو بھی ٹھیک ہے, جو آخرت کا ہدف تھا وہ تو حاصل ہو گیا نا. یوسف علیہ السلام کامیابی کے اسباب اختیار کر رہے ہیں, جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, نہیں ہو رہے تو کس کی طرف سے ہو رہے ہیں بھائی, تو پریشانی تھوڑی ہو رہی ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کا کوئی ہدف بنائیں, کوئی مقصد بنائیں, اور یہ سوچ کے زندگی گزاریں کہ ہم نے کچھ بڑا کام کر کے دنیا سے جان. کچھ نہیں ہوتا آخرت میں, آخر میں 4 شادیاں کر کے چلے جاؤ یار, قبر پہ لاتیں ہی پڑیں گی نا, کچھ تو کر کے گئے, لاتیں ہی پڑیں گی نا. اس کا پورا امکان ہے کہ قبر پہ بھی سسرالی آ کے لاتے مار رہے ہوں, ہمیں ٹینشن دے کے چلا گیا, ٹھیک ہے نا. کچھ تو موسٹ وانٹیڈ بنو, موسٹ وانٹیڈ, سمجھ رہے ہو, ٹھیک ہے. تو کوئی اچھا, یہ تو خیر میں ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی اچھا کام کر کے دنیا سے جاؤ, اور اس کے لیے ظاہر ہے ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غریب لیکن بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی, جس نے درخت لگایا مر گیا تو قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا, یہاں تک کہ جو پرندے فائدہ اٹھائیں گے نا, انسان تو دور کی بات, اس کا ثواب بھی قبر میں ملے گا. سمجھتے ہو, ایک ہی عمل ہے متضاد, ادھر حوصلہ شکنی ہو رہی ہے, ادھر ترغیب ہو رہی ہے. تو اصل میں بیس پہلے غلط تھی, اب اس درخت کی بیس کیا ہے صحیح. یہ چیز گورے کے پاس, گورا جب درخت لگائے گا تو اس امید پہ نہیں کہ مر گیا تو قبر میں ثواب ملے گا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی بھی خیر کا درخت لگاتا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اس تک وقت نہ پہنچ پائے تو پھر خودکشی کی طرف جاتا ہے وہ, کیونکہ وہ سمجھتا ہے دنیا میں جس کام کو میں نے مقصد بنایا میں اس وقت اس تک نہیں پہنچ پا رہا, کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں. بہت دفعہ آپ درخت لگاؤ, ہو سکتا ہے کوئی کیڑا کھا جائے اس کو. جاپان میں ایک صاحب نے, جاپان بہت رہ کر ہے, انہوں نے کہا جاپان میں کوئی خاتون کے بیٹے کا نمبر 1 نمبر کم آ جائے, اور 1 نمبر کم سے وہ امتحان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے رہ جائے تو وہ کیا کرے گی. میں نے کہا صبر کرے گی. انہوں نے کہا نہیں, زیادہ امکان اس بات کا ہے خودکشی کرے گی وہ. کیوں؟ اس نے بچے کو پالا تھا پیسہ کمانے کے لیے, قوم کا کامیاب فرد بنانے کے لیے. 1 نمبر کم ہو گیا, اس کی محنت ضائع ہو گئی. جو دنیا میں اس کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا, تو یا خودکشی نہیں کرے گی تو ڈپریشن میں تو جائے گی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن میرے بھائی جو بچے کا درخت لگا رہا ہے ڈاکٹر بنانے کے لیے, یہ بھی تو ایک درخت ہے نا. درخت کی نبی نے مثال دی ہے, احادیث میں مثالوں سے اصول سمجھائے جاتے ہیں. درخت کی ایک مثال دی ہے, جیسے درخت خیر کا ذریعہ بنتا ہے, ایسے ہی آپ اپنے بچے کو اگر ڈاکٹر بنا رہے ہیں کہ اس کی خیر سے دنیا فائدہ اٹھائے گی, بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا نیت پہ ثواب تو بھی ٹھیک ہے, جو آخرت کا ہدف تھا وہ تو حاصل ہو گیا نا. یوسف علیہ السلام کامیابی کے اسباب اختیار کر رہے ہیں, جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, نہیں ہو رہے تو کس کی طرف سے ہو رہے ہیں بھائی, تو پریشانی تھوڑی ہو رہی ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کا کوئی ہدف بنائیں, کوئی مقصد بنائیں, اور یہ سوچ کے زندگی گزاریں کہ ہم نے کچھ بڑا کام کر کے دنیا سے جان. کچھ نہیں ہوتا آخرت میں, آخر میں 4 شادیاں کر کے چلے جاؤ یار, قبر پہ لاتیں ہی پڑیں گی نا, کچھ تو کر کے گئے, لاتیں ہی پڑیں گی نا. اس کا پورا امکان ہے کہ قبر پہ بھی سسرالی آ کے لاتے مار رہے ہوں, ہمیں ٹینشن دے کے چلا گیا, ٹھیک ہے نا. کچھ تو موسٹ وانٹیڈ بنو, موسٹ وانٹیڈ, سمجھ رہے ہو, ٹھیک ہے. تو کوئی اچھا, یہ تو خیر میں ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی اچھا کام کر کے دنیا سے جاؤ, اور اس کے لیے ظاہر ہے ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی